السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں آج بغض و عداوت کے سلسلے میں اولیاء کرام کی باتیں، ان کے اقوال اور حدیث نبوی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بغور آپ سنتے رہے، پورے ویڈیو تک آپ لائن میں رہے۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔ ثواب کی نیت سے آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ ثواب میں شریک رہیں گے برابر۔ بات یہ ہے کہ بغض و عداوت کسی سے رکھنا دل کا بہت بڑا مرض ہے۔ اس سے آدمی کو مسلسل نقصان پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہر شخص کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے ان آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے ہوں، تاکہ وہ آپس میں وہ دونوں صلح کر لے۔ اگر وہ بغض و عداوت رکھنے والے دونوں شخص آپس میں صلح کر لیں گے، مل لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو، اور بھاؤ بڑھا کے نہ بیچو اپنی چیزوں کو، اور آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان نہ کرو، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی حدیث سے علماء کرام نے غیر مسلم کو بھی اپنا بھائی قرار دیا ہے، ان کو بھی بھائی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغض و عداوت برائیاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 1 حسد، کہ کسی سے اس کی نعمت کے چلے جانے کی تمنا کرنا اور خود کو نعمت مل جانے کی تمنا کرنا اور اس میں کڑتے رہنا، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے حسد، منافقین کی خصلت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ منافقین کی علامت ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ نیکیوں کو اس طرح حسد کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اسی طرح شماتت، دوسری بیماری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی دوسرے کی مصیبت میں دل ہی دل میں خوب خوشی محسوس کرنا، خوب خوشی کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی مومن بھائی کی برائی اور اس کے نقصان پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے اور تم کو اس مصیبت میں گرفتار کرے۔ کامل مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ دوسرے کے مصیبت میں کام آئے۔ تیسری برائی ترک تعلق، دل کینہ کی وجہ سے بول چال، آنا جانا سب بند کر دیتا ہے۔ نمبر 4 دوسرے کو حقیر سمجھنا، عموماً کینہ کی وجہ سے دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو
حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تکبر ہے، کیونکہ تکبر کی علامت اور اس کی نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا بطر الحق غمت الناسی، کہ فرمایا دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو جھٹلا دینا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر بہت بڑی برائی ہے۔ زبان درازی، جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو اس کے بارے میں غیبت، چغلی، بہتان ترازی، الغرض کسی بھی برائی سے احتراز نہیں کیا جا سکتا تو زبان درازی بھی کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعانی ولا باللعانی ولا الفاحشی ولا البذی، کہ مومن آدمی طعنہ دینے والا نہیں ہو سکتا، لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا املک علیک لسانک، کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہمارے لیے اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ فَإِنْ اِعْوَجَزْتَ اِعْوَجَزْنَا، اس طرح جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو بغض و عداوت سے کس طرح دور رہنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 6، مذاق اڑانا۔ جب کسی آدمی سے بغض رکھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 7، مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بغض و عداوت کینہ سے آدمی مارنے پر بھی اتر آتا ہے۔ نمبر 8، سابقہ تعلقات میں کمی آتی ہے۔ یہ 8 برائیاں ہیں، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بغض و عداوت جب بیماری ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، محمد بن سیرین اور ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہیں اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی ناگواری کی بات معلوم ہو تو حتی الامکان اس کی طرف سے عذر تلاش کرو، اگر کوئی عذر نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ شاید اس کے پاس کوئی مصلحت ہوگی جس کا مجھے علم نہ ہوگا۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں میں دکھائی پڑی جانے والی ہر بات کی ٹوہ میں لگے رہتا ہے اور جستجو میں رہتا ہے، اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ تو تجربے کی بات ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کی ٹوہ میں پڑتا ہے، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے تو اس کا غم بڑھ جاتا ہے، غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، غصہ اور بلڈ پریشر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہے، بلکہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھے، اور دل کو کینہ کپٹ سے پاک رکھنا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا اور اس سے حیا کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے مستقل دل صاف کیسے رکھا جائے؟ اس لیے کہ جب کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبع پیش آ ہی جاتی ہے، تو بسا اوقات بڑھتے بڑھتے بغض تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کیا ہے، اس خطرے سے بچاؤ کے لیے 2 چیزیں انتہائی نفع بخش اور مؤثر ہیں۔ نمبر 1، عذر تلاش کرنا، کہ عذر تلاش کرو اور نظر انداز کر دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند الکیس العاقل هو الفطن المتغافل، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو ذہین ہو اور لوگوں کے عیبوں سے درگزر کرنے والا، لوگوں کے عیبوں سے تغافل برتنے والا ہو، کہ کوئی ٹینشن نہ لے۔ لوگوں کے عیبوں کو ہم ڈھونڈتے رہیں گے، ہم اپنے عیبوں کو خود بھول جائیں گے، اور اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھول کر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، خود کی زندگی کی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو ہماری زندگی میں لانے کی بہت سخت ضرورت ہے
اسی طرح بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی آدمی کو بکواس کرنے والا اور جھگڑالو اور اپنی رائے کو اچھا سمجھنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا یہ خسارہ انتہا کو پہنچ گیا، وہ ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ اس لیے بغض و عداوت سے دور رہنے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ اللہ کے رسول نے سخت منع فرمایا ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے بغض عداوت رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، اس سے کبھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ترقی چاہتے ہیں تو ہم کسی بھائی کے بارے میں اگر ہمیں ناگواری کی بات پیش آ جائے تو اس سے غفلت برتنا چاہیے یا تو کوئی مصلحت ڈھونڈنا چاہیے۔